نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ ایسے جرت مند، بہادر، استقامت والی شخصیت تھے جن کے بارے میں حضرت سعید بن عامر نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ سب جمع ہیں اور اس مجمع کے اندر ایک نڈر، بہادر، جرت مند، استقامت رکھنے والی شخصیت کو لایا گیا۔ پہلے سب نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ انہیں زندہ ختم کیا جائے، ان کا مسئلہ کیا جائے۔ مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کاٹا جائے، یعنی ہاتھ کاٹنا ہے، پہلے انگلیاں کاٹیں، پھر اسی طرح ہاتھ کا آدھا حصہ، پھر پورا ہاتھ، پھر کونیوں تک، پھر بازوں۔ تو اس انداز سے مسئلہ کیا جاتا ہے کہ ایک ایک اعضاء کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ دیکھنے کے باوجود یہ مسئلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ ان کے اعضاء کو ایک ایک کر کے یہ لوگ کاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، یعنی ان لوگوں نے مسئلہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہے، اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناجن، اے خبیب بن عدی، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ پر محمد ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے یہ جملے سنے، یہ کلمات سنے، تو اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ بولنے لگے، حالانکہ ان کے جسم سے خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا، اور اس خون کے فواروں کے اندر انہوں نے کہا، واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی و ولدی وانت محمدا یؤخر بشوکۃ، اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن اور سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے۔ اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ حضور کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، میں آرام اور سکون کے ساتھ رہوں، مکہ کے مشرک سرداروں نے، ان جگیرداروں اور وڈیروں نے، ان مالداروں نے جب یہ کلمات سنے تو ان کا خون کھولنے لگا، وہ بھڑک اٹھے، چیخ و پکار کرنے لگے، آہ و بکا ہونے لگی، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، اور وہ سب یک زبان ہو کر بلند آواز کے ساتھ چیختے اور چلاتے ہوئے، ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے تھے، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے، یعنی سب کی ایک ہی زبان تھی، ایک ہی الفاظ تھے، ایک ہی بات تھی۔ پھر حضرت سعید بن عامر جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور اپنی نظریں انہوں نے حضرت خبیب بن عدی پر کی ہوئی ہیں، اور حضرت خبیب بن عدی نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، یعنی پورا مکہ خبیب بن عدی کو دیکھ رہا ہے، اور خبیب بن عدی اللہ کی ذات کی طرف نظریں کیے ہوئے ہیں، اور بلند آواز سے انگلی اٹھا کر اللہ کی جانب یہ کہہ رہے ہیں، اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن، اے اللہ انہیں تباہی کا مزہ چکھا، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ یعنی وہ اللہ سے التجا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے آخری سانسیں لی اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر
تلواروں اور نیزوں کے سینکڑوں نشانات تھے، سینکڑوں زخم تھے، سینکڑوں ایسی جگہ تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ہماری طرف ایمان کے پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کٹوایا، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حضور کے پیغام کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے، صدائے حق کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ